لاہور کا جلسہ لازمی ہوگا، نہیں وہی والی بات، دھرنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ آپ لاہور جلسہ کرنے آ سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب لاہور فتح کرنے نہیں آ سکتے۔ آپ کے بارے میں تھوڑا بتایا نا ہاں، کہ یہ آپ نے تحریر کی ہے، آج میں اس کی ایونٹ میں گیا جناب، بڑا ایونٹ ہوا، اس میں جناب احسن اقبال صاحب آئے، گورنر آئے بلوچستان کے، چیف منسٹر بلوچستان کے آئے، اور آپ نے ٹائی شائی اسی لیے پہنی ہوئی ہے آج۔ دیکھنے میں تو ایک فرد کی کہانی ہے نا، لیکن یہ بلوچستان کی داستان ہے۔ یہ کتاب آج کے نوجوان بلوچ کے لیے ہے جو بہت کنفیوز ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ ایک بات تسلیم کرنی چاہیے، اپنے سٹیچر میں، اپنے سیاسی قد کاٹ میں اس کرائسس میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں ہوگی، شہباز شریف کی جگہ جو ہے تیزی سے بلاول بھٹو پور کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جگہ تیزی سے مولانا فضل الرحمان پور کر رہے ہیں۔ ویسے اگر میں مولانا کی جگہ ہوں نا، اس جگہ فٹافٹ آئینی ترامیم تسلیم کر لوں، اس لیے کہ اگلے دنوں میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، وہ اسد کیسر کھانے پہ نہیں بلائیں گے۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، مار مسعود صاحب کے ساتھ۔ آج 4 خبروں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے علاوہ اسپیکر پنجاب اسمبلی میں بھی خط لکھا الیکشن کمیشن کو، اور ان کو کہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کی خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ریزرو سیٹس کا فیصلہ بحال کیا جائے، ریزرو سیٹس کو بحال کیا جائے، اور بیسیکلی ریزرو سیٹس حکمران اتحاد کو دی جائیں، بجائے اس کے کہ جس نے پارٹی بدل لی، یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بجائے جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے اس کو مانا جائے۔ یہ آج خط لکھا ہے، اس کے کیا نتائج اور عواقب ہوں گے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، ساتھ عمار مسعود صاحب بھی ہوں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں ترمیم کروا کے چھوڑیں گے، اور انہوں نے کہا، انہوں نے ججوں کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ججز نے سیاست کرنی ہے تو باقاعدہ سیاست میں آئیں، اور کہتے ہیں کہ میری والدہ نے بھی یہ کہا تھا، تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تیسرا، بلوچستان کے حوالے سے ایک کتاب کی آج اسلام آباد میں تقریب رونمائی ہوئی، اور کتاب کے مصنف عمار مسعود صاحب ہیں، ان سے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور لاہور میں جو 21 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا بیان آیا ہے کہ جی اگر جلسہ نہ ہونے دیا گیا تو کارکن جیلیں بھریں، خود تو وہ جیل میں ہیں تو جیلیں بھریں کی بھی بات کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے اسپیکر کے خط کے حوالے سے آتے ہیں۔ پہلے آپ بتائیں کہ اس کو کیا سمجھتے ہیں، پھر میں آپ کو اس میں خبر بھی بتاؤں گا۔ اچھا، یعنی مجھے خبر بتانے کی اجازت نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، لیکن مجھے اس میں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا مخصوص نشستوں والا، یہ دن بدن کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے، اور یہ اس کے ایک جوڈیشل قسم کا، جسے پنجابی میں کڑمس مچ چکا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کہاں کھڑا ہے، سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے، اور پارلیمان کہاں کھڑی ہے، کلیئر نہیں ہے۔ آج جو اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے، انہوں نے کہا جی ہماری مخصوص نشستیں واپس کریں، جبکہ پہلے وہ کسی اور کی مخصوص نشستیں پروو ہو چکی ہیں اور واپس جا چکی ہیں۔ تو اس صورتحال میں عجیب سا کنفیوژن ہے، اور لیکن یہ امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے اسپیکر کا خط، اس کا اثر جو مستقبل میں کارروائی ہونی ہے اس کے اوپر پڑے گا۔ بالکل، اور میں جو خبر آپ کو بتایا تھا وہ یہی ہے کہ میرے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسپیکرز کے خط کو رسپونڈ کرے گا، اور پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا۔ اور پازیٹیولی رسپونڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نشستیں ہیں، مخصوص نشستیں ہیں، وہ حکمران اتحاد کو مل جائیں گی۔ اگر اچھا، حکمران اتحاد یہ کو بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، اور مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کی حد تک حکمران اتحاد کو دے دے گا، اور حکمران اتحاد کے پاس 2/3 اکثریت پارلیمنٹ میں آ جائے گی۔ اور یہ جو آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے مولانا صاحب کی خالی ضرورت نہیں رہے گی، پھر بھی مجھے امید ہے اور یہ امکان ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ رکھا جائے گا ترمیم میں، لیکن مولانا صاحب کی سگنیفیکینس کم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے پاس اکثریت پھر آ جائے گی، کیونکہ 2/3 اکثریت آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے 2/3 اکثریت ہو چکی تھی ان کی۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے وہ ارکان ہیں یا سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں وہ سرٹیفکیٹ دیں گے اور سیٹیں ان کی ہی ہوں گی۔ اب جو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک بندہ ایک پارٹی جوائن کر کے آئین کے تحت واپس نہیں دوبارہ ری جوائن نہیں کر سکتا، تو جو سنی اتحاد میں جوائن کر گئے وہ سنی اتحاد میں، اور سنی اتحاد میں نے چونکہ پہلے کوئی سمبل ہی نہیں تھا اور الیکشن جیتی نہیں ہے، تو سنی اتحاد کو تو ریزرو سیٹیں مل ہی نہیں سکتی، تو باقی ریزرو سیٹیں کدھر جائیں گی؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف ہی آئیں گی، یعنی کہ مال غنیمت کے طور پہ کچھ جے یو آئی ایف کو ملیں گی، کچھ نون لیگ کو ملیں گی، زیادہ نون لیگ کو ملیں گی، اور کچھ پی ٹی آئی کو ملیں گی، اور مولانا صاحب کو پھر بھی راضی کیا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت کے پاس یہ ایک بارگین پوزیشن آئے گی، البتہ یہ لڑائی ظاہر ہے پھر عدالت میں جائے گی، عدالت پھر کہے گی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، لیکن الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی پارلیمنٹ نے قانون بھی پاس کیا تھا
اور اب اسپیکر صاحب نے بھی کہہ دیا تو میں مجبور ہوں کہ بس سیٹیں ان کی ہیں. ویسے اگر میں مولانا کی جگہ ہوں نا اس جگہ فٹافٹ آئینی ترامیم تسلیم کر لوں، اس لیے کہ اگلے دنوں میں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان کی وہ اہمیت نہیں رہے گی، وہ اسد کیسر کھانے پہ نہیں بلائیں گے، وہ کبھی محسن نقوی، کبھی بلاول بھٹو، کبھی شہباز شریف اور کبھی نواز شریف سے رابطے، یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اہمیت تو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے رہے گی، لیکن ویسے نہیں رہے گی، کیونکہ دوسری طرف عمران خان بھی اب اپنا موڈ چینج کر چکے ہیں. ابھی دیکھیے لاہور کے جلسے کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہوگی کہ لاہور کا جلسہ لازمی ہوگا، نہیں وہی والی بات، دھرنا ہوگا یا مرنا ہوگا، تو اسی طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اور لاہور میں جلسہ بہت مختلف سچویشن ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے آج تک جو دھرنا جلسہ لانگ مارچ کیا ہے اس کے لیے کمک جو ہے وہ کے پی کے سے آتی ہے، اسلام آباد کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، ادھر وہ آ جاتے ہیں. لاہور پہنچنا اور پھر لاہور پولیس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، پھر پنجاب پولیس کا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ظاہر ہے مریم نواز کا راج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ مریم نواز سے خوش ہیں، ناراض نہیں ہیں، تو اس ساری لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ پھر بھی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جس طریقے سے کہا تھا کہ میں آؤں گا، اور جس تو ایک چیلنج کے طور پہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس کو لے رہی ہے. آپ لاہور جلسہ کرنے آ سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب لاہور فتح کرنے نہیں آ سکتے. تو یہ ایک مسئلہ بن گیا. بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ جی ہم تو یہ جلسہ کریں گے، لیکن میرا خیال ہے ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور شو ڈاؤن ظاہر ہے کارکن شاید ریڈی نہ ہوں کہ شو ڈاؤن کریں، اور شو ڈاؤن سے کیا ہوتا ہے، جلسہ تو نہیں ہوتا نا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اسی لیے عمران خان صاحب نے ایک تصادم کی بات کی ہے. تو اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. بلاول بھٹو کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے، پھر کتاب کی طرف آتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے جناب آج کہا ہے کہ میری والدہ جو کہا کرتی تھی، مجھے آج یاد آ رہا ہے، وہ کہتی تھی کہ ججوں کو اگر سیاست کرنی ہے یا مجھ سے بات کرنی ہے، یعنی بینظیر بھٹو سے بات کرنی ہے، تو ان کو سیاست میں باقاعدہ پارٹی کے طور پہ رجسٹر کر کے پارٹی بنا لینی چاہیے. تو بلاول نے بالواسطہ طور پر آج سپریم کورٹ کے ججوں پہ یا ہائی کورٹ کے ججوں پہ سیاست کا الزام لگایا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم بہت ضروری ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس ترمیم کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. تو لگتا ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اب، اور ترمیم کے حوالے سے وہ انہوں نے کشتیاں انہوں نے بھی جلا دی ہیں. اچھا، بلاول بھٹو نے یہ ایک بات تسلیم کرنی چاہیے، اپنے سٹیچر میں، اپنے سیاسی قد کاٹ میں اس کرائسس میں اضافہ کیا ہے. اور بلاول بھٹو کو میرے خیال میں فری ہینڈ آصف زرداری کی جانب سے بھی ملا ہے، اور پی ایم صاحب کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے رویے کی وجہ سے بھی بلاول بھٹو زیادہ منظر میں آ گئے. شہباز شریف آپ کو پتا ہے کہ مفاہمت اس کے علاوہ وہ پہلے سلوٹ کر دینے والی پارٹی ہے. تو شہباز شریف سے تو کوئی زیادہ توقع ہے نہیں کہ وہ بیانیاں بنا دیں گے. وہ پل بنا سکتے ہیں، بیانیاں نہیں بنا سکتے. تو اب اس میں کسی ظاہر ہے لیڈرشپ کی جو ٹاپ کی پوزیشن پہ نا کبھی ویکیوم نہیں رہتا، کوئی نہ کوئی اس جگہ کو کیپچر کرتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. تو اب اگر شہباز شریف کوئی بیانیہ نہیں بنا رہے تو بلاول بھٹو نے اس کو بہت اچھا کیپچر کیا ہے. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں ہوگی، شہباز شریف کی جگہ جو ہے تیزی سے بلاول بھٹو پور کر رہے ہیں، اور عمران خان کی جگہ تیزی سے مولانا فضل الرحمان پور کر رہے ہیں، یعنی اپوزیشن میں وہ ابھر رہے ہیں اور حکومت میں بلاول ابھر رہے ہیں. تو یعنی الٹرنیٹ کیا دیتا ہے. میں مثال تو دینا چاہتا تھا، لیکن اس طرح تو پھر یہ بتائیں کہ وزدار صاحب کی جگہ آپ مریم نواز فل کر رہی ہیں، تو یہ تو مناسب بات نہیں. لیکن شہباز شریف کی جگہ اب مریم نواز فل کر رہی ہے نا، ظاہر ہے پنجاب یعنی نون کے اندر کا دیکھا جائے تو پھر مریم نواز وہ لیڈرشپ کا رول. ہاں، عثمان بزدار تو نون غنہ تھے نا، وہ پورے نون بھی نہیں تھے. اچھا، نون سے یاد ہے ایک بات میں، آپ نے ذکر کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا، اور آخری موضوع آج ہمارا ہے میرے والی کتاب. وہ میں اس کتاب میں جو ہے نا محترمہ بے نظیر بھٹو کا کتنی وائز خاتون تھی اس کا ذکر ہے. تھوڑا سا کتاب کے بارے میں تھوڑا بتایا نا کہ یہ آپ نے تحریر کی ہے. آج میں اس کی ایونٹ میں گیا جناب، بڑا ایونٹ ہوا اس میں. جناب احسن اقبال صاحب آئے، گورنر آئے بلوچستان کے، چیف منسٹر بلوچستان کے آئے، اور آپ نے ٹائی شائی اسی لیے پہنی ہوئی ہے، آج تقریب کے دھولا تھے آپ. تو کیسے لکھی کتاب آپ نے اتنی بڑی؟ اس میں کیا ہے ایسے لکھی. اچھا، وہ بیسیکلی یار یہ ہوا یہ کہ آج سے 2.5 سال پہلے ایک صاحب بیورخ مری ان کا نام ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ آپ، میرے دادا بلوچستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، تو آپ ان کے اوپر کوئی کالم لکھیں. اچھا، میں آدمی ڈرتا ہی ہے یار کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کا فون آیا ہو.
پھر بہرحال ان سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، ان سے گپ شپ لگی، تو انہوں نے اپنے دادا کا تعارف کرایا۔ ایک اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اگر آپ میرے دادا کو زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو خالد فرید صاحب سے ملی، وہ ان صاحب سے ملی۔ میں بیورخ مری اور خالد فرید، اس کتاب کے راوی جو ہیں وہ بیورخ مری ہیں، کہانی انہوں نے سنائی ہے میر ہزار خان کی، تحریر میری ہے اور اس پہ تحقیق جو ہے خالد فرید صاحب نے کی ہے۔ اور پھر ہم نے بہت سفر بھی کیا، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں اور ان سے اس کتاب کے بارے میں، میر ہزار خان کی کہانی کے بارے میں جاننے اس کا مرکزی خیال کیا ہے کتاب اس کا مرکزی خیال تو یہ ہے نا کہ ایک دیکھنے میں تو ایک فرد کی کہانی ہے نا، لیکن یہ بلوچستان کی داستان ہے۔ اس کی کہانی کے ذریعے ہم بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا، سیاسی تغیر و تبدل کو سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی ہے۔ میر ہزار خان نے بہت عرصہ 20-22 سال مزاحمت کی، افغانستان بھی چلے گئے، سوشلزم کا بخار بھی چڑھا رہا 92 میں، اور یہ ریاست پاکستان کو درکار لوگ نہیں تھے۔ روس میں وہ افغانستان میں روس ناکام ہو گیا، اب وہاں پر جو ہے وہاں ان کی جگہ نہیں رہی، پاکستان بھی ان کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ اس موقع پہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے نا کہ یہ جب واپس آئے ہیں تو یہ تو اپنی طرف سے بلوچستان کو ٹھیک کرنے گئے تھے، واپس آئے تو بلوچستان کے حالات پہلے سے بدتر تھے۔ اچھا، وہ جو جھگیوں میں لوگ رہتے تھے اب ان کے پاس جھگیاں بھی نہیں رہی، تو پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ جو جد و جہد انہوں نے کی وہ بے ثمر رہی۔ پھر انہوں نے مفاہمت کا رستہ اختیار کیا، نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، پھر بلاول بھٹو سے ملاقات کی، جنرل مشرف سے ملاقات کی، اور سب سے مل کر ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کا فائدہ بھی ہوا۔ سبی رکھنی روڈ بنی ان کی وجہ سے، 1000 لیویز کو جو ہے ملازمت ملی ان کی وجہ سے، کیڈٹ کالج بنا وہاں پر کولو میں، اور پھر ہاسپٹل بنے، یونیورسٹیاں بنی۔ تو اس کا سبق یہی ہے، آپ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائیں گے، ریاست آپ کو تباہ کر دے گی، کیونکہ ریاست کے پاس ایبلٹی ہے، یہ ہر ریاست کا نعرہ ہے۔ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن بندوق نہیں اٹھا سکتے۔ الٹیمیٹلی یہ کتاب آج کے نوجوان بلوچ کے لیے ہے جو بہت کنفیوز ہے، انٹرنیشنل پروپیگنڈا بھی ہے، ظاہر ہے ہماری کئی محرومیاں ہوں گی تو ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لازمی سی بات ہے۔ تو ان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی ہزار خان کی طرح برباد نہ کریں، ابھی سے مکالمے کی، گفتگو کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری خواہش یہی ہے کہ ان بچوں کے ہاتھ میں آئندہ بندوق اور بارود نہ ہو، کتاب اور کمپیوٹر ہو۔ بہت اچھی کاوش ہے جی۔ تو یہ تھی آج کا جی وی ٹاک، آپ کو امید ہے پسند آئے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ دیکھتے رہیے وی نیوز.pk۔